غیبی مخلوقات جیسے جنات ہمیشہ سے مذہبی اور سائنسی حلقوں میں اختلاف کا باعث رہی۔ قرآن شریف میں جنات کا ذکر نہ صرف واضح طور پر موجود ہے بلکہ ان سے براہ راست خطاب بھی کیا گیا ہے۔ لیکن کیا سائنس جنات کو تسلیم کرتی ہے؟ یہ قدرے پیچیدہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے کوانٹم فزکس کی اسٹرنگ تھیوری کو سمجھنا ہوگا۔ سوچیں، یونیورس کی ہر چیز، ہر پارٹیکل، ہر ایٹم کوئی ٹھوس نقطہ نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی سی وائبریٹنگ اسٹرنگ ہے۔ یہ ہے اسٹرنگ تھیوری۔ ان اسٹرنگس کی وائبریشن کے مختلف پیٹرنز مختلف پارٹیکلز بناتے ہیں۔ جیسے ایک ہی گٹار اسٹرنگس کو الگ طریقے سے بجائیں تو الگ الگ نوٹس یا میوزک نکلتے ہیں۔ مگر یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ یہ میتھس تبھی سے ہی کام کرتا ہے جب یونیورس میں ہماری جانی پہچانی 3 ڈائمنشن سے زیادہ ڈائمنشنز ہوں۔ سپر اسٹرنگ تھیوری کے لیے 10 ڈائمنشن چاہیے، 9 اسپیس کی اور ایک ٹائم کی۔ ایم تھیوری کو 11 چاہیے۔ اگر یہ ایکسٹرا ڈائمنشن نہ ہو تو ایکویشنز میننگ لیس جواب دیتی ہیں۔ اس لیے فزکس کہتی ہے کہ یہ ہونی ضروری ہے، چاہے ہم انہیں دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ اب اگر یہ ایکسٹرا ڈائمنشن ہے تو زندگی وہاں ایگزسٹ کر سکتی ہے، اس کی پاسبلٹی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان 3 ڈائمنشن مخلوق ہے جو بائیں دائیں، آگے اور پیچھے اور اوپر اور نیچے حرکت کر سکتے ہیں۔ نیل ڈیگراس ٹائسن اور فریمن ڈائسن نے 2D اور 3D مخلوقات کی وضاحت کرنے کے لیے ایک خوبصورت انالوجی دی ہے۔ آئیے اس انالوجی کو سمجھتے ہیں۔ سوچیں 2D بینگز جو ایک کاغذ کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے صرف 2 راستے ہیں، آگے پیچھے، دائیں یا بائیں۔ اوپر یا نیچے کا ان کے لیے کوئی وجود نہیں۔ اب میں جو 3D دنیا میں ہوں ان سے کہوں اپنا پاؤں اٹھاؤ اور یہ جو لکیر ہے اسے پار کر لو، وہ سوچیں گے یہ کس قسم کی بات ہے۔ ان کے لیے پاؤں اٹھانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ صرف ایک فلیٹ دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن میں آسانی سے ان کو اوپر سے پکڑ کر باہر لا سکتا ہوں۔ ان کے دوست جو کاغذ میں ہے وہ بس دیکھیں گے کہ ان کا دوست اچانک غائب ہو گیا اور پھر کسی اور جگہ ظاہر ہو گیا۔ ان کے لیے یہ جادو لگے گا، مگر میرے لیے یہ ایک ایکسٹرا راستہ ہے جسے وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب 3D بینگز کو سمجھتے ہیں۔ سوچے آپ جو ایک 3D بینگ ہیں، کمرے میں پھنسے ہیں، کوئی دروازہ، کھڑکی یا سوراخ نہیں، آپ کے حساب سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اب ایک 4D بینگ آ کر کہتا ہے بس پیچھے ہٹو اور باہر آ جاؤ۔ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کی 3D دنیا میں پیچھے جانے کا مطلب دیوار سے ٹکر مارنا ہے۔ لیکن اس 4D بینگ کے لیے ایک ایکسٹرا ڈائمنشن موجود ہے جس سے وہ آرام سے کمرے سے باہر جا سکتا ہے، جیسے ہم کسی ڈرائنگ پر موجود لائن سے بس اوپر اٹھ کر نکل جاتے ہیں۔ نیل ڈیگراس ٹائسن نے اسٹار ٹریک کی ایک قسط میں بات کرتے ہوئے چھوٹی ڈائمنشن کی مخلوق کی درج ذیل ممکنہ خصوصیات بیان کی۔ پہلی خصوصیت، 4D بینگز ہمیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر ایکویریم میں مچھلی کو صرف پانی کے اندر کی دنیا نظر آتی ہے، لیکن ہم باہر سے اسے ہر زاویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 4D بینگز ہمیں ایک ایسے اینگل سے دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے امپاسبل ہے۔ اب سنیں قرآن شریف اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27، جس کا ترجمہ ہے بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آیت بالکل وہی حقیقت بیان کرتی ہے جو ہم 4D انالوجی میں سمجھتے ہیں۔ عربی لفظ جن اصل میں جنہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چھپ جانا یا پوشیدہ ہونا، یعنی جن وہ مخلوقات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ Exactly as Neil deGrasse Tyson explained in 4D beings۔ دوسری خصوصیت، فزکس کے خیال میں 4D مخلوقات کے پاس ایک اضافی سمت، ایک اضافی ڈائریکشن تک رسائی ہوتی ہے، تو وہ خلا میں شارٹ کٹ لے سکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے ورم ہول سے گزرنا۔ یہ تیزی اس لیے نہیں کہ وہ مخلوق زیادہ تیز دوڑ سکتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایسے راستے استعمال کر سکتی ہے جو ہماری دنیا میں نظر ہی نہیں آتے، شاید کسی چھپی ہوئی سمت یعنی فورتھ ایکسس میں۔ قرآن شریف میں سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں ایک جن عفریت کا ذکر ہے، جس میں ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ایک زوراور جن بولا، میں آپ کے لیے آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے۔ اتنا تیز، یہ رفتار اس لیے نہیں تھی کہ وہ جن انسان سے تیز دوڑ سکتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایسے راستے استعمال کر سکتا تھا جو انسان کے لیے نظر نہ آنے والے ہیں، شاید کائنات کے چھپے ہوئے راستے یا فورتھ ایکسس۔ بالکل وہی خصوصیات جو فزکس میں 4D مخلوقات کے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں۔ تیسری خصوصیت، ہمارے لیے کسی کا اندر کا دل دیکھنے کے لیے جسم کو کٹ کرنا پڑتا ہے، مگر نیل ڈیگراس ٹائسن کے مطابق 4D بینگز ایک ساتھ ہمارا پورا جسم باہر اور اندر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اندر جا کر کوئی چیز ٹھیک کر کے باہر آ سکتے ہیں بغیر کٹ یا سرجری کے۔ اب میں آپ سے ایک ذاتی مشاہدہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قریبی دوست ساجد صاحب، جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبر ہیں، نہایت سمجھدار اور سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک ہیں۔
ان کے والد صاحب کے پاؤں پر ایک دانہ سا نکلا۔ علاقے کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک شخص کے پاس لے کے جائیں جو دم کر دیتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس شخص نے کہا اس دانے کو زیادہ نہ چھیڑی، یہ کینسر ہے، اور وہ بھی فیمیل کینسر ہے جو پھیل جائے گا۔ بعد میں جب ڈاکٹر کے پاس گئے اور ٹیسٹ ہوئے تو بات بالکل درست نکلی۔ افسوس کہ اسی بیماری کے باعث ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اس شخص کو یہ معلومات کہاں سے آئی؟ سائے صاحب نے بتایا کہ جب وہ وہاں موجود تھے وہ شخص ہر آنے والے شخص کی بیماری بتا رہا تھا، حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر اپنے بھائی کو لایا اور اس نے فوراً تشخیص کر دی کہ اس کی کمر میں مسئلہ ہے اور فلاں جگہ فلاں بیماری ہے۔ میں نے خود بھی اسے دیکھا۔ اسی لمحے میرا یقین ہو گیا کہ یہ عام انسانی صلاحیت نہیں بلکہ کوئی مخلوق اسے براہ راست معلومات دے رہی ہے، ایسی معلومات جو نہ آنکھ نہ کان سے بلکہ سیدھا ذہن میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ بالکل نیل ڈی گراس ٹائسن کی مثال کے مطابق 4D بینگز ہمارے جسم میں بغیر کسی کٹ یا سرجری کے داخل ہو سکتی ہیں اور اس میں تبدیلیاں کر سکتی ہیں۔ وہ ہمارے جسم کو ایسے دیکھتی ہیں جیسے کاغذ پر بنا ہوا ہیومن باڈی کا ڈائسیکشن ڈائیگرام، جہاں ایک ہی تصویر میں ہڈیاں، پٹھے، خون کی نالیاں اور دل سب کچھ واضح نظر آتا ہے۔ جب نیل ڈی گراس ٹائسن یہ مثال دیتے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ 4D بھی ہمارے دل و دماغ تک براہ راست رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے ہمارے کان، ناک یا 5 حواس کی ضرورت نہیں، وہ براہ راست نیورونز میں کوئی سوچ یا خیال ڈال سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں اور اچانک ذہن میں آتا ہے کہ چائے پی لی جائے۔ یہ خیال 5 حواس سے نہیں آیا بلکہ سیدھا دماغ میں داخل ہوا، مطلب ایک سوچ یا ایک وسوسہ۔ لیکن ٹھہرے، یہ بالکل وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ ناس میں جنات کے بارے میں کہا گیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وہ مخلوق جو آپ کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈال سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا جنات 4 ڈائمنشن کی مخلوق ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم صرف فزکس کی تھیوریز اور قرآن مجید کی آیات کو ساتھ رکھ کر سوچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر سٹرنگ تھیوری کی 10 ڈائمنشن کی بات کرتی ہے اور ایم تھیوری 11 ڈائمنشن سی، تو کیا 4th 5th 6th 7th 8th ڈائمنشن میں بھی مخلوق ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ شہید مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں، مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ کیا وہ کسی اور ڈائمنشن میں منتقل ہو جاتے ہیں؟ کیا ہماری روح خود کسی ڈائمنشن کی چیز ہے؟ کیا موت کے بعد ہم کسی اور ڈائمنشن میں شفٹ ہو جاتے ہیں؟ اور کیا ڈائمنشنز میں اور مخلوقات ہیں؟ آخر وہ ذات کون ہے جو ہر ڈائمنشنز پر قادر ہے؟ اس بارے میں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ سننے کا شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔